آج 10 شعبان دوسرے جمعہ کے دن ایک لونگ کے دانے پر سورہ کوثر اس طرح پڑھ کر اپنے پرس میں رکھ لو۔ اگلے جمعہ تک 1 کروڑ بھی مانگو گے، اللہ کے ذات دینے پر قادر ہے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 شعبان جمعہ کے دن کا وظیفہ خاص ان کے لیے ہے جو کہتے ہیں ہم پورا سال دن رات محنت کرتے ہیں لیکن ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لیتے۔ آج 1 لونگ کے دانے پر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقۂ ترتیب سے پڑھ کر اپنے پرس میں رکھ لو۔ پھر آپ رزق مانگو گے، رزق ملے گا، دولت مانگو گے، دولت ملے گی، دنیا کی ہر چیز خود چل کر آپ کے پاس آئے گی، بس شرط یہ ہے آپ نے اس لونگ کے دانے کو اپنے پاس حفاظت سے رکھنا ہے۔ یہ وظیفہ پورے سال میں صرف شعبان کے دوسرے جمعے کے دن پڑھا جاتا ہے۔ اگر آج آپ نے اس جمعے کی قدر کی تو آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ آج آپ نے شعبان کے دوسرے جمعے کے دن لونگ کے دانے پر ایک خاص وظیفہ نہیں پڑھا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ 1 سال غربت میں، تنگ دستی میں، پریشانی میں گزار سکتے ہیں۔ آپ اس وظیفے کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کی رحمتیں برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں، راتوں رات امیر کبیر ہونا چاہتے ہیں، ارجنٹ اپنے مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، آج دنیا کے تمام کام چھوڑ کر، یہ دوستوں، یہ رشتہ داریاں، یہ دنیا والے کبھی مشکل میں کام نہیں آتے۔ کام آتا ہے تو اللہ کریم کام آتا ہے۔ پھر کیوں نہ آج اللہ کے ذات سے مانگا جائے۔ جب کسی خاص قبولیت کی گھڑیوں میں کسی خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھا جاتا ہے، پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، دنیا کے ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو شعبان کی 10 تاریخ دوسرے جمعہ کے دن 1 لونگ کے دانے پر ایک خاص وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ بس لونگ کے دانے کی حفاظت آپ نے کرنی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھے گا شعبان کے 10 تاریخ دوسرا جمعہ یہ بڑی مراد کا دن ہے۔ جمعہ کا دن بڑی فضیلت برکت والا دن ہے۔ شعبان کے دوسرے جمعہ نصیب تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آج اگر کوئی بندہ اپنی پسند کا نصیب تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اپنے پسند کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، لونگ کے دانے پر ایک خاص وظیفہ پڑھیں۔ 1 لونگ کا دانہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، گرم مسالے میں پایا جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں لونگ کا دانہ موجود نہیں تو آپ کسی سے بھی لے لیں۔ 1 لونگ کا دانہ جو چھوٹا ہو نہ ثابت ہو، صاف ستھرا لے کر آپ نے سیدھے ہاتھ کے ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کرنا ہے۔ لونگ کے دانے پر بتائے گئے طریقے سے عمل کو شروع کر دینا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں شعبان کے دوسرے جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ لونگ کا دانہ اعلیٰ دین کا چراغ بن جاتا ہے۔ آپ اس لونگ کے دانے پر یہ خاص وظیفہ پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگتے ہیں، اللہ آپ کو غیب سے عطا فرماتا ہے۔ اس وظیفے کو صبح پڑھو گے، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ شام کو پڑھو گے، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، لوگ دروازے پر آ کر ذلیل کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، آپ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، آپ کے دوست یا رشتہ دار کوئی بھی آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ آج شعبان کے دوسرے جمعہ کے دن آپ نے یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرمائے گا، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے گا۔ دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے 1 لونگ کا دانہ کافی ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر 1 لونگ کا دانہ اپنے سیدھے ہاتھ کے ہتھیلی پر رکھ کر وظیفے کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل۔ کوئی درود پاک واحد ایسا دعا ہے جو سیدھا عرش الہی پر جاتی ہے۔ جو لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، اس کی ایک بڑی وجہ ہے آپ اول آخر درود پاک نہیں پڑھتے۔ آپ مختصر آسان سے درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے اس کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔
درود پاک کو آپ نے اچھی طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی مقصد کے لیے پڑھتا ہے، کسی مراد کے لیے پڑھتا ہے، پھر کیوں نہ آج اپنے رب کے سامنے اپنا فیصلہ کروانے کے لیے بیٹھ جائیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے نیت کریں۔ بہت سے لوگوں کو نیت کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج میں آپ کو اللہ والوں کا طریقے سے نیت کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ اللہ والے جب وظیفہ پڑھتے ہیں تو کس طرح نیت کرتے ہیں، ان کی نیت کرنے کا طریقہ کیا تھا۔ وہ نیت اس طرح کرتے ہیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے اللہ یا ارحم الراحمین سے پکار کر نیت کریں، یعنی آپ نے اللہ کریم کو یا ارحم الراحمین سے پکارنا ہے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا تو تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطین زمین اثرت ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام کے شروع میں تو تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی تو تسمیہ پڑھ لیا، اب سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے 99 نام ہیں، ہر نام کی اپنی فضیلت برکت ہے، ہر نام کی اپنی خیر و برکت ہے، لیکن جب کوئی بندہ لوگوں کے ایک دانے پر اللہ کا صفاتی نام یا فتح پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، راہیں کھول دیتا ہے، مصیبتیں ہٹا دیتا ہے، تنگ دستیاں ہٹا دیتا ہے، یعنی معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے، آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یا فتح رب کعبہ کا وہ نام مبارک ہے جسے پڑھ کر آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ اب اللہ کے 99 نام ہیں، لیکن آپ نے یا فتح ہی کیوں پڑھنا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے یا فتح رب کعبہ کا وہ صفاتی نام ہے جس کی قسم خود رب نے کھائی۔ اللہ فرماتا ہے قسم ہے مجھے اس نام یا فتح کی، جو شخص یا فتح پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا رب اس بندے کے ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ اب یہ قسم نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، یہ قسم اللہ کی ہے، اللہ نے قسم کھائی ہے۔ آپ یا فتح پڑھ کر جو بھی مانگو گے اللہ آپ کے ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ توجہ کیجیے، یا فتح ایک بار ہو گیا، یا فتح 2 بار ہو گیا، یا فتح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ یا فتح پڑھتے دوران آپ نے رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں رب کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے۔ آج اللہ کی قسم سے فائدہ اٹھانے کا وقت ہے۔ آج یا فتح پڑھ کر جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے ملتا چلے جائے گا۔ آپ نے 11 بار یا فتح پڑھ کر لونگ کے دانے پر پھونک مارنی ہے۔ پھر اس کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رزق دولت کا خاص وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی صورت ہے جو ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ یہ 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اسے رزق دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ لونگ کے دانے پر یہ صورت پڑھنے والا اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اللہ جھولیاں بھر بھر کا عطا فرماتا ہے۔ آج رب کعبہ سے رزق مانگنے کا وقت ہے، خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے پاس مانگنے جاتا ہے، مسجدوں میں جاتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، وسیلے دیتا ہے، بڑے بڑے اعمال کرتا ہے، حج عمرہ پر چلے جاتا ہے، لیکن ایک وقت وہ ہے جب رب دینے کو تیار ہے، بندہ لاپرواہی کر جاتا ہے۔ آج شعبان کی 10 تاریخ دوسرے جمعہ کے دن وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج پورا دن اللہ کی رحمتیں برکتیں چھمچما بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آج بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اس وظیفے کو پڑھے گا۔ اگر آپ کو آج کا یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے، سمجھیں آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے۔ آج اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑے گا، کیونکہ آج اللہ کی ذات دربار لگائے بیٹھی ہے۔
ہے کوئی مانگنے والا جس کی میں حاجت پورا کروں، ہے کوئی بے روزگار جس روزگار کے لیے عطا کروں، کوئی بے اولاد جسے اولاد عطا کروں۔ یہ قرآنی صورت اللہ کے حبیب پر تب نازل ہوئی جب اللہ کے حبیب پر مشکل وقت تھا، یعنی اللہ نے اپنے حبیب کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے سورہ کوثر کو نازل فرمایا۔ اللہ کے حبیب کی مشکلات کو ختم کر سکتی ہیں کیا آپ کی میری مشکلات اللہ کے حبیب سے زیادہ ہیں؟ شعبان کے دوسرا جمعہ کے دن لونگ کے دانے پر سورہ کوثر پڑھنے سے آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں، آپ کے جان میں اتنی برکتیں، اتنی کثرتیں آ جاتی ہیں، آپ کو پورا سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ پورا سال آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا۔ پورا سال آپ کو در در کے ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے۔ پورا سال رزق دولت خود چل کر آپ کے پاس آتا ہے۔ اللہ کریم جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ اب سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 70 بار پڑھنی ہے۔ یہ کلام بھی رب کا، مانگنا بھی رب سے، دینا بھی رب نے ہے، تو پھر کیوں نہ آج یہ وظیفہ کو پڑھ لیا جائے۔ جب آپ سورہ کوثر کو پڑھ رہے ہوں، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ میرا اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ 70 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے لونگ کے دانے پر پھونک مارنی ہے۔ دوسرے نمبر پر 70 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے حبیب کا پسندیدہ وظیفہ ہے۔ ایک ایسا وظیفہ جس میں تسبیحات فاطمہ موجود ہیں، ایک ایسا وظیفہ جسے پڑھتے ہی اللہ کی عظمت کے مطابق فیصلے ہو جاتے ہیں، یعنی آپ رب کعبہ سے 1 لاکھ مانگتے ہیں، اللہ اپنے عظمت کے مطابق 70 لاکھ عطا فرماتا ہے۔ 1 کروڑ مانگتے ہیں، 70 کروڑ عطا فرماتا ہے۔ اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آج شعبان کے دوسرے جمعہ کے دن ایک لونگ کے دانے پر یہ اعمال جس گھر میں پڑھ لیا جائے، اس گھر کا بچہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ارب پتی ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو اتنی فیوز برکات ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر میں اللہ کے نوری فرشتے آتے ہیں، غیبی مدد کر جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہمسایوں کو بھی اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ایسا کلمہ جس میں اللہ کی بڑائی موجود ہے، اللہ کی تعریف موجود ہے، اس کلمے کے اتنی معجزات ہیں، اتنے کمالات ہیں۔ اگر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے تو دنیا کے ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ تیسرا کلمہ ہر کسی کو آتا ہے۔ تیسرا کلمہ جسے پڑھنے والا مستحبج دعوات ہو جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں لونگ کے دانے پر تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، پھر آپ اپنے رب سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ آپ کے نصیب تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ تیسرا کلمہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 1 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ 7 بار پڑھتے ساتھ ہی 7 آسمانوں زمینوں کے خزانہ آپ کے مقدر میں لکھ دیے جائیں گے۔ اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ اس وظیفے کو پڑھ کر جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج تیسرا کلمہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ 7 بار تیسرا کلمہ پڑھتے ہی آپ نے لونگ کے دانے پر پھونک مارنی ہے۔ پھر آپ نے آج کا چوتھا آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ آخری وظیفہ آپ نے اللہ کے 2 نام پڑھنے ہیں جسے پڑھتے اللہ آپ کو غنی کر دے گا۔ اللہ کا غنی کرنا یہ ہے جب وہ دیتا ہے چھپر پھاڑ کر دیتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے میرے پاس اتنا پیسہ ہو، میں اپنی خواہشات پورا کروں۔ آپ فقیری سے بادشاہ ہونا چاہتے ہیں، آپ اپنی غربت سے نجات چاہتے ہیں۔ یہ دونوں اللہ کی صفاتی نام ہیں، لیکن یا غنی یا مغنی کو پڑھ کر دیکھیں، انہیں پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے، انہیں پڑھنے والا اللہ کی فیوز برکات سے مالا مال ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ نے یا غنی یا مغنی کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا غنی یا مغنی 1 بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی 2 بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنی یا مغنی کو پڑھ کر
آپ نے لونگ کے دانے پر پھونک مار کر وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب عمل مکمل ہوتے ہی لونگ کے دانے کا آپ نے کرنا کیا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ مرد حضرات اس لونگ کے دانے کو اپنے پرس میں رکھ لیں، عورتیں اپنے بٹوے میں رکھیں، دکان کے گلے میں رکھیں۔ اب یہ غیبی مدد والا لونگ کا دانہ جب تک آپ کے پاس موجود رہے گا، ہر مشکل، تنگ دستی، پریشانی، مصیبت، بیماری میں اللہ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ اگر لونگ کا دانہ آپ سے گم ہو گیا تو پھر پورا سال، 1 سال انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ شعبان کے دوسرے جمعہ کے دن پڑھا جانے والا وظیفہ ہے۔ آپ اس وظیفہ پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ ہر قسم کی بے برکتیاں، مشکلات، مصیبتیں دور ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اس عمل کو بہت زیادہ برکات اور فضیلت ہے۔ بہت لوگوں نے اس عمل کو کر کے کامیابی حاصل کی ہے، اس لیے آپ کو یہ عمل بتا رہا ہوں۔ آپ کیوں خوشیوں سے محروم ہیں، کیوں الجھنوں پریشانوں کا شکار ہیں؟ آپ بھی اس عمل کو کر کے خوشیاں پائیں۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ دعا اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بین مانگا عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت، کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔